بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقار گیلانی صاحب آج کل چھٹی کے اوپر ہیں اور وقار بھٹی صاحب ان کی جگہ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک تو میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سر، آج آپ نے ٹائم نکالا. آج ہم دو موضوعات جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ایک تو سر آئی ایم ایف کی ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو مطالبہ تھا اور جو سب سے بڑا ان کے رستے میں حائل صوبہ تھا وہ آج عبور ہو گیا ہے، اور ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے وہ سندھ کی کیبنٹ نے پاس کیا اور اس کے بعد جو صوبائی اسمبلی ہے وہاں سے بھی اس کی اپروول ہو گئی ہے. تو اس کے چند نکات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ کتنے صوبے ابھی تک یہ ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے، جو کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا اسٹرکچرل بینچ مارک ہے، اس کے تحت ان کی اپروول جو ہے وہ ہو چکی ہے. دوسرا میں آپ کے سامنے بٹی صاحب یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس میں مختلف جگہوں سے ججز کو جو ہے وہ یہاں پہ لایا جا رہا ہے. اس کے یعنی بین السطور ہم یہ انٹینشنز تو نہیں پتہ چل سکتی کہ کیا ہیں، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ اس پوری موو کے مقاصد جو ہیں وہ کیا ہیں. تو ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ آنے سے پہلے میں اگر آپ چونکہ میں اور آپ واقعی جوڈیشری کی چیزوں کو زیادہ تو نہیں سمجھتے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ یکدم جو موو ہے کہ جس میں مختلف صوبوں سے لوگوں کو یہاں پہ یکدم اسلام آباد ہائی کورٹ کی تعداد پوری کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے، تو بظاہر اس کے مقاصد کیا نظر آتے ہیں آپ کو؟ بہت شکریہ مہتاب صاحب، آپ نے جو ہے وہ مجھے موقع دیا. ہم اس وقت دو ایسے موضوعات پہ بات کر رہے ہیں جو نہ یہ جوڈیشری تو خیر نہ آپ کا شعبہ ہے اور نہ ہمارا شعبہ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہم دونوں کو متاثر کرتا ہے. آف کورس. انصاف کی فراہمی جو ہے، دیکھیں وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ یہ جب سے انسان وجود میں آیا ہے اس کے تنازعات ہوتے ہیں، اور اس تنازعات کے حل کے لیے وہ عدالتوں کا رخ جو کرتے ہیں. رخ کرتا ہے. اور اس کے بعد تو اگر عدالتیں جو ہے وہ انصاف نہیں کرتی ہیں اور کینگرو کورٹس بن جاتی ہیں، جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کینگرو کورٹس. اور ہمارے ایک دوست ہیں میرے بڑے اچھے کراچی میں، جمال خورشید، وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹینس کورٹس ہیں. ٹینس کورٹس، ہاں، یس. وہ ٹینس کورٹس وہ اس لیے کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ وکیل صاحب کہتے تھے کہ میں ان کی طرف کوئی چیز پھینکتا ہوں، یہ اٹھا کے واپس میری طرف پھینک دیتی ہیں، پھر میں ان کی طرف پھینکتا ہوں، تو یہ ٹینس کورٹس ہیں. اور محترمہ نے ان کو کینگرو کورٹس کہا تھا. دیکھیں میں زیادہ نہیں جانتا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس میں ججز کی تعیناتی کا ایشو بیسیکلی ہے کیا. ایک ویسے میں حوالہ تھوڑا سا دے دیتا ہوں تاکہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. دیکھیں بٹی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی ریویو جو ہے وہ آنا ہے ہائی کورٹس کے پاس. آپ نے ابھی دیکھا کہ مختلف کیسز میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، جو سزائیں ہوئی ہیں ان سزاؤں کے خلاف جو اپیل سننی ہے وہ سننی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اچھا، اب ایک خدشہ ہے، وہ خدشہ یہ ہے کہ کیا یہ جو موو ہے ان کے لائٹلی مقاصد یہ ہیں کہ اپنی مرضی کے بینچز بنوائے جائیں. اگر ایسا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. آپ اپنی مرضی کے بینچز جو بنوانا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے بھی کروانا چاہتے ہیں. تو یہ انصاف کے اصولوں کے جو بنیادی یعنی انگریڈینٹس ہیں اس کے خلاف ہے. اب صحیح کہہ رہے کیا ہیں. یہ ججز ان کے علاوہ کوئی ججز نہیں تھے؟ یہ پک اینڈ چوز کر کے مختلف جگہوں سے یہ تعداد پوری کر لینا، یہ نظر یہ آتا ہے کہ بین السطور میں یہ بین السطور جو ہے یہ چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش ہے. بادی و نظر. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو وہ اپنی کوئی اور اس کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے لے آئے، اور ہم اگر کوئی چیز ایسی ہو جو میرٹ کے مطابق ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ بات بھی سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ
دنیا میں پاکستان میں ایک تاثر یہ ہے کہ شاید ججز کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے. دیکھیں امریکہ میں جو ججز ہیں ان کا جھکاؤ دونوں جو ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹیز کی طرف ہوتا ہے, لیکن ان تمام اپنے جھکاؤ کے باوجود وہ انصاف پہ کمپرومائز نہیں کرتے. بالکل. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے مسئلہ یہ رہا ہے کہ ابھی دیکھیں نا, ہم کچھ لوگ جو ہیں جو وہ کسی ایک چیف جسٹس کے حامی ہوتے ہیں, کچھ کسی دوسرے کے حامی ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور اس میں قتل انصاف کا ہو رہا ہوتا ہے. ہاں, اور قتل انصاف کا. اور ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں آدھوں کو جو ہے ایک سے شکایت ہوتی ہے, آدھوں کو دوسرے سے شکایت ہوتی ہے. ابھی تک ہم جسٹس ثاقب نثار کے فیصلوں پہ تنقید کرتے آ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس فائزی صاحب بھی کنٹروورشل ہوئے, بہت کنٹروورشل ہو گئے. میرا خیال ہے یہ جوڈیشری کو خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ اپنی سول سرچنگ کی ضرورت ہے. ہاں, کہ دیکھیں اگر آپ نے ساری عمر تو جج نہیں رہنا. جسٹس ہمارے بہت اچھے جو جن کو ہٹا دیا گیا تھا اور پھر بحال کر کے, افتخار چودھری صاحب کی بات کر رہے ہیں. نہیں, یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہمارے جسٹس, ہاں, جن کو زبردستی نکالا گیا اور اس کے بعد ابھی ان کو بحال کیا گیا, لیکن وہ چلے گئے اور ابھی آج کل ایک ٹریبیونل کے اندر جو ہے خدمات انجام دے رہے ہیں. دیکھیں جو اچھے جج ہوتے ہیں, مجھے یاد ہے میں جب یہ جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک چل رہی تھی تو جسٹس بھگوان داس جو ہیں وہ انڈیا گئے ہوئے تھے. وہ کسی یاترا پہ گئے ہوئے تھے. وہ ہم کہہ رہے تھے کہ دیکھیں انصاف جو ہے بھگوان کے ہاتھ میں ہے کہ اس نے آنا ہے اور اس نے آ کے انصاف کرنا ہے. تو اچھے جج جو ہیں وہ ہماری تاریخ میں کچھ اچھے جج بھی گزرے ہیں, لیکن زیادہ تر ججز کے متعلق جو ہے وہ کنٹروورسی رہی ہے. میرا خیال ہے کہ جوڈیشری کو یہ جو ججز یہاں پہ آئیں گے بھی, ظاہر سی بات ہے کہ یہ مختلف ہائی کورٹ سے آئیں گے اور یہ ایلیجیبل بھی ہوں گے یہاں پہ جج بننے کے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان کے تاثر اچھا نہیں ہے اور ان کے متعلق یہ تاثر ہے کہ پک اینڈ چوز اس بنیاد پہ کیا گیا ہے کہ الائنڈ کون ہے, ہاں, تو یہ پھر غلط ہے. پھر دیکھیں وہ جو جسٹس ان کا, میں نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, جو داڑھی والے ہیں ہمارے جسٹس صاحب, انہوں نے کھل کے کہا تھا کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ بینچز بنواتی ہے اور آئی ایس آئی ڈائریکٹیوز دیتی ہے, اور اسی بنیاد پہ ان کو جو ہے نکالا گیا. یہ جو ایجنسیوں کا جو رول ہے جوڈیشری میں, جو پک اینڈ چوز کے اندر, بینچز بنوانے میں اور فیصلے دینے میں, وہ تو کہتے تھے, یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ دو اور یہ فیصلہ نہ دو, تو پھر یہ انصاف تو نہیں ہوا سر. اور یہ مطلب یہ کسی بھی تھرڈ کلاس ملک میں بھی, افریقہ کے کسی ڈکٹیٹرشپ میں بھی اتنی بلیٹنٹ وائلیشن انصاف کی. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ جو جوڈیشری کی رینکنگ آتی ہے وہ پھر بڑی نیچے آتی ہے, اور اس کے بارے میں جوڈیشری خود فیصلہ کرے تو زیادہ بہتر ہے, چونکہ اس سے آگے جو ہے وہ یہ کہیں گے جی آپ جو ہے وہ ہمیں وہ ڈیفیمیشن کی اس میں جو ہے وہ نہ بلا لیں. لیکن دوسری بات جو بٹی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آج کی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا بہت امپورٹنٹ اسٹرکچرل بینچ مارک تھا, اور سندھ میں بڑی اس کے اوپر ریزسٹنس تھی. سندھ بڑا اس کو ریزسٹ کر رہا تھا, لیکن آج سندھ نے اس کو کیبنٹ نے بھی اپروو کیا. میں دو چیزیں اس کے بارے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس کا جو ریٹس ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں. وہ بٹی صاحب اس طرح ہے کہ جو 6 لاکھ تک کی ایگریکلچر انکم ہے سالانہ, اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. جو 6 لاکھ سے اوپر ہے اس پہ پہلی سلیب کے اوپر 6 لاکھ سے لے کے 12 لاکھ تک اس پہ 15% ٹیکس ہے. جو 12 لاکھ سے لے کے 16 لاکھ تک ہے اس پہ 20% ہے. جو 16 لاکھ سے لے کے 32 لاکھ تک ہے اس پہ 30% ٹیکس ہے. جو 32 لاکھ سے لے کے 56 لاکھ تک ہے اس پہ 40% ٹیکس ہے. اور جو 56 لاکھ سے زیادہ ہے اس پہ 45% ٹیکس ہے. اور اس کے علاوہ جو اسمال کمپنیز ہیں, یہ تو انڈیویجول کا ہو گیا نا, جو اسمال کمپنیز ہیں ان پہ 20% ٹیکس ہے, اور اینی ادر کمپنی جو بڑی جینی کمپنی ہے اس پہ 29% ہے. اس میں ایک سپر ٹیکس بھی انہوں نے, سپر انکم ٹیکس بھی لگایا ہے. جی بالکل ہے جی. وہ کوئی کروڑ سے اوپر کچھ میرا خیال ہے 15 کروڑ سے اوپر کوئی 1% کوئی انکم ٹیکس, سپر انکم ٹیکس کے نام سے بھی جی بالکل ہے, یہ بھی لگایا گیا. جی بالکل. اس میں سر جی ایگریکلچر انکم اگر 150 ملین سے زیادہ ہے سے لے کے 200 ملین تک ہے تو 1% ہے. 200 ملین سے 250 ملین تک ہے تو 2% ہے. 250 ملین سے لے کے 300 ملین تک ہے تو 3% ہے. ٹھیک. اور
جہاں پہ آخری اس کی سلیب ہے, کافی ساری سلیبز ہیں, 500 ملین سے زیادہ ہے تو اس پہ 10% ہے. سر میں یہاں پہ میرے دو سوالات ہیں آپ سے. آپ اکانومی کے ماہر ہیں ماشاءاللہ سے. میرا تعلق جو ہے سندھ سے ہے. ویسے تو میں پنجاب کی پیدائش ہے لیکن میں سندھی کہلاتا ہوں. کراچی میں رہے ہیں بڑا کراچی میں رہا ہوں اور میرا سندھ سے بڑا تعلق رہا ہے. میرا بیٹا جو ہے سانگڑ کیڈ کالج میں پڑھا ہے تو ہمارا سانگڑ آنا جانا بہت زیادہ رہا ہے. اس کے علاوہ میرا سندھ میں آنا جانا بہت زیادہ رہا ہے. سندھ جو ہے پنجاب تو دیکھیں دو چیزیں بہت زیادہ وافر مقدار میں پیدا کرتا ہے, گندم اور چاول. ٹھیک. لیکن میں آپ کو بتاؤں سندھ جو ہے پھلوں میں پاکستان کے میجورٹی جو پھل ہیں وہ سندھ سے آ رہے ہوتے ہیں. ڈیٹس خاص کر کھجوریں آ رہی ہوتی ہیں. آم جو ہے سندھ سے ہمارا آ رہا ہوتا ہے. کیلا سندھ کے علاوہ اور کہیں پیدا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو ہے خربوزے وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں, تربوز وہاں سے آ رہا ہوتا ہے, بیر وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا سندھ سبزیوں کی پیداوار میں ویجیٹیبلز کی پیداوار میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں سر کہ کیا ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے اگر یہ نافذ ہو جاتا ہے جو کہ ہونے جا رہا ہے, اس کے نتیجے میں جو ہماری جو سبزیاں اور ہمارے جو پھل ہیں, کیونکہ ہم ایک باقی کموڈیٹیز بھی یہ جو ہے یہ کتنی مہنگی ہوں گی اور ان کی افورڈیبلٹی جو ہے کیا یہ ہمارے جو عوام جو کہ غریب عوام ہیں وہ ان کو افورڈ کرنے کے قابل رہیں گے یا نہیں؟ دیکھیں بٹی صاحب, اس میں اگر میں یہ کہوں کہ قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا تو میں غلط کہہ رہوں گا. قیمتوں میں بالکل اضافہ ہوگا. اب اس پہ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ مارکیٹ کی ڈائنامکس کے مطابق کتنا اس میں اضافہ ہوتا ہے. اگر ایک فارمر جس کی انکم 6 لاکھ روپے سے اوپر ہے ایک سال کی, اور وہ 12 لاکھ روپے تک, یعنی 6 سے 12 لاکھ روپے تک وہ کماتا ہے, یعنی 1 لاکھ روپے مہینہ تقریباً, تو اس پہ 15% جو ہے اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا ہے. تو 15% جو ٹیکس لگے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا اپنے اوپر ایبزارب کرے. وہ کچھ نہ کچھ اس کا حصہ وہ شفٹ کرے گا جو اس کی کموڈیٹیز کی پرائسز ہیں ان کے اوپر بھی. تو اس کا میں آسان الفاظ میں آپ کو جواب دوں تو جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں, چاہے وہ گندم ہو, چاہے وہ چاول ہوں, چاہے کاٹن ہو, چاہے جو ہے سبزیاں ہوں, چاہے فروٹس ہوں, کچھ نہ کچھ ان کی قیمتوں میں ڈیفینیٹلی اضافہ ہوگا. آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی ان پٹ کاسٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کے جو پیسٹی سائڈز ہیں یا جو فرٹیلائزر ہے یا جو بجلی کے بل بڑھے ہیں تو ڈیزل کی وجہ سے اور بجلی کے بلوں کی وجہ سے جو اس کی ان پٹ کاسٹ ہے وہ پہلے ہی بڑھ چکی ہے. تو اگر اس پہ انکم ٹیکس بھی لگے گا تو میں بڑے آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو پاکستان میں قیمتیں ہیں, مصنوعات ہیں, زرعی اشیاء کی قیمتیں ہیں, ان میں ڈیفینیٹلی اضافہ ہوگا. اب کتنا ہوگا یہ ڈپینڈ کرتا ہے. سر میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی میری تھوڑی دیر پہلے ماہرین صحت سے بات ہو رہی تھی جی. کینسر کے اوپر, کل ورلڈ کینسر ڈے ہے, اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو ایک سب سے اہم بات جو ڈاکٹرز نے مجھے کہی, انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ اگر کینسر سے بچنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ سبزیاں اور پھلوں کا زیادہ استعمال کریں. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ NCDs سے بچنا چاہتے ہیں, آپ دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں, شوگر سے بچنا چاہتے ہیں, ہائپر ٹینشن سے بچنا چاہتے ہیں, تو آپ کو سبزیاں اور پھل زیادہ کھانے چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو نیوٹریشن کی ریکوائرمنٹس بھی, نیوٹریشن جو ہے اچھا, ہم ایک ایسا ملک ہیں جہاں پہ ہمارے 40-50% بچے جو ہیں وہ اسٹنٹڈ ہیں. مطلب جو غذائی قلت کا شکار ہیں. عورتیں ہماری غذائی قلت کا شکار ہیں. ہمارے بوڑھے مرد جو ہیں وہ غذائی قلت کا شکار ہیں. ایسے ملک میں جہاں پہ 90% لوگ جو ہیں جو روزانہ سبزی اور کھا رہے ہوتے ہیں اور پھل جو ہے افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے, اگر یہ قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ہماری جو غذائی قلت کی جو صورتحال ہے سر وہ بہت بری طرح متاثر ہوگی. اس حوالے سے کیا گورنمنٹ نے کچھ سوچا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. ایک میں اس میں اضافہ کر دوں, آپ جو گفتگو کر رہے ہیں, پاکستان میں اس ٹائم 40% سے زیادہ لوگ خطے غربت کے اندر ہیں. یعنی اگر میں ورلڈ بینک کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق کروں $2 اے ڈے سے کم کی ان کی انکم ہے, تو 40% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے ہیں. اگر پاکستان کی پاپولیشن اس ٹائم اگر ہم یہ اندازہ لگائیں کہ کوئی 24-25 کروڑ کے لگ بھگ ہے, تو 4 سے 5 کروڑ لوگ سے زیادہ آپ ہمارے ملک کے اندر جو ہے
وہ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں. تو جو بندہ خط غربت سے نیچے ہے, اگر سبزیوں کی, پھلوں کی اور یہ جو بنیادی سٹیپل فوڈ ہے جس میں ویٹ اس میں آف کورس شامل ہے, اس کی قیمتیں بڑھیں گی تو نیوٹریشن کے جو چیلنجز ہیں ان میں ڈیفینیٹلی اضافہ ہوگا. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. سر اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, پاکستان میں ایک اور بہت بڑا ایشو ہے, وہ فریگمنٹڈ لینڈ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم جو لوگ یعنی لینڈ ہولڈنگ ہے وہ بڑے کم لوگ ہیں کہ جن کے پاس بہت زیادہ زمینیں ہیں. وہ سندھ کے وڈیرے ہوں گے یا پنجاب کے وڈیرے ہوں گے یا کے پی میں تھوڑے بہت لوگ جو ہے وہ اس طرح کے ہوں گے. عام آدمی جو ہے اس کی تقسیم در تقسیم فیملیز کے اندر ہو رہی ہے, تو اس کی لینڈ ہولڈنگ بڑی کم رہ گئی ہے. دوسری طرف آبادی بڑھ رہی ہے. تمام شہروں میں آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ایک بھرمار ہے. کوئی کتابوں کے اندر اور کاغذوں کے اندر اور قوانین کے اندر اور رولز اینڈ ریگولیشنز کے اندر تو باتیں ہیں, لیکن پریکٹیکلی جا کے دیکھیں تو آگے چل کر یہ جو نیوٹریشن کی بات آپ کر رہے ہیں اور جو میں بات غربت کی کر رہا ہوں, ان دونوں کے کمبینیشن کے نتیجے میں پاکستان کے لوگوں کی آگے چل کر غذائی قلت ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہوگا. اور پانی آپ سے بہتر کون جانتا ہے, اگلا جو سب سے بڑا امپورٹنٹ ہوگا وہ پانی کی قلت ہے اس ملک کے اندر, اور اس پہ اوپر تو ہماری توجہ ہے ہی کوئی نہیں. میں اسی طرف آ رہا تھا. یہ ایک دیکھیں, یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا ایک ایشو, بالکل. فوڈ سیکیورٹی ہمارے ایک وزارت بھی ہے جس کو میں نے نام دیا نیشنل فوڈ انسیکیورٹی کا. انسیکیورٹی کا بیسیکلی دیکھیں, جو آپ نے پانی کی بات کی نا, سندھ میں پانی کی بڑی شدید قلت ہے اس وقت, ٹیل اینڈ پہ ہے نا, پورے سندھ میں اس وقت ایک پانی کی قلت کا سامنا نا. دیکھیں ہم اس وقت ایک ڈراؤٹ چل رہا ہے پورے ملک میں, بارشیں نہیں ہوئی, دریائے سندھ میں پانی کم ہے. اس وقت دریائے کابل میں کل دیکھ کے آیا ہوں تو دریائے کابل میں پانی بہت زیادہ کم ہے جو کہ فیڈ کر رہا ہوتا ہے دریائے سندھ کو. پانی کی قلت ہے ایک تو یہ. دوسرا آپ نے کہا کہ زمینوں کی تقسیم در تقسیم کی وجہ سے فریگمنٹڈ لینڈز ہیں. پچھلے سال جو ہے گندم کا جو کارنامہ انجام فیاسکو ہوا, اس کے نتیجے میں گندم کی پیداوار میں مجھے شدید خدشہ ہے کہ کمی ہوگی. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو زرعی انکم ٹیکس ہے, ایک تو ہوتا ہے کہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے ہر بندے کو نیشنل اکانومی کو, جو کماتا ہے اس کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, لیکن دنیا میں کچھ سیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر گورنمنٹس جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں تاکہ وہاں سے پروڈکٹیوٹی بڑھے. اگر ہماری پیداوار کم ہو جاتی ہے زرعی اور ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں سبزیاں, پھل اور گندم اور چاول, تو یہ جو تھوڑا بہت ٹیکس ہمیں جو ہے جو یہ تو ہماری ڈوبتی ہوئی زراعت کو مزید ڈبو دے گا. سر آپ کا آرگومنٹ بالکل ٹھیک ہے سر. اس ٹائم اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہیں, اور اس آئی ایم ایف کے پروگرام کی یہ بنیادی شرط تھی, یہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ان رائٹنگ میں طے کیا تھا کہ اکتوبر تک اس کو چاروں صوبائی اسمبلیز جو ہے وہ پاس کر دیں گی. وہ اکتوبر تک تو نہیں ہو سکا. پنجاب نے سب سے پہلے لیا, لیکن پنجاب کی حکومت کا میں کیا ذکر کروں, کیونکہ ہیں بڑے عقلمند لوگ, تو ان عقلمند لوگوں نے لا تو پاس کر لیا, لیکن جیسے ابھی ہم نے سندھ کا دیکھا نا کہ ان کا پورے ریٹس جو ہیں ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. پنجاب کا جو لا پاس ہوا اس میں کوئی ریٹ ڈیفائن نہیں ہے, اور اس میں یہ کہا گیا کہ رولز کے تھرو کریں گے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں پرابلم یہ وہ, لیکن جو پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں یہ ان کی کمپیٹنس کے اوپر اور ان کے اوپر تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ ٹھپا لگانے کے لیے ہیں یا کیا کام کرنے کے لیے ہیں. کے پی کی اسمبلی نے اسی طرح کا لا جو ہے وہ کے پی کی اسمبلی نے پاس کیا, اور اب تیسرے نمبر پہ جو سندھ کی اسمبلی ہے اس نے بھی آج یہ لا پاس کر دیا ہے. ابھی گورنر کی اسینٹ ہونا باقی ہے, لیکن وہ میرے خیال میں روٹین کی کارروائی ہے, اس کے اندر ہو جائے گا. جو آپ کے سوالات ہیں, آئی ایم ایف کی یہ بنیادی شرط تھی, ابھی بلوچستان اسمبلی رہ گئی ہے. آئی ایم ایف کی ٹیم اسی مہینے کے دوران پاکستان آنے والی ہے, تو ان کے آنے سے پہلے ہم نے ان کے سامنے یہ رکھنا ہے, حالانکہ ہمیں آئی ایم ایف سے اس پہ ویور لینا پڑے گا, چونکہ ہم نے ان سے طے اکتوبر کا کیا ہوا تھا. ایک تو یہ شرط ہے, اور شرط میں ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ فوڈ سیکیورٹی کا ایشو بنے گا, یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پرائسز بھی بڑھیں گی, فوڈ سیکیورٹی کا ایشو بھی بنے گا, لیکن بھائی جان بیگرز آر ناٹ چوزرز. اگر ہم آئی ایم ایف سے قرضہ مانگیں گے تو وہ اپنی شرائط تو لگائیں گے. میں ذاتی طور پر ایگریکلچر انکم ٹیکس کا حامی ہوں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس ٹائم جو فوڈ کی سیکیورٹی کا ایشو ہے اس کو انشور کیا جائے. اور یہ جو بالکل چھوٹا فارمر ہے جس کی انکم 6 لاکھ روپے ابھی نہیں ہے, اور یہ بھی میں آپ سوال بھی اٹھانا چاہتا ہوں,
مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا میکانزم ہوگا کہ جس میکانزم کے تحت آپ یہ ڈٹرمن کریں گے کہ کتنی پروڈکشن کے اوپر 6 لاکھ روپے سے زیادہ انکم؟ یہ تو ڈاکومنٹڈ اکانومی ہی نہیں ہے. مجھے تو زراعت مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. بالکل یہ وہ تو کہہ رہے ہیں. آڑتی کے پاس جاتی ہے, آڑتی جو ہے اس کو نیلام کرتا ہے. کوئی ڈاکومنٹیشن ہے ہی نہیں. ڈاکومنٹیشن تو اس میں ہے ہی نہیں کہ آپ انکم کو کیسے جج ان کا پر یونٹ اس کا انڈیکس بنایا جائے گا اور اس سے دیکھا جائے گا کہ اس کی کتنی انکم ہے, اس کا ایسٹیمیٹ بنایا جائے گا. لیکن یہ ایک کمپلیکس ایشو ہے, اس کی کلیکشن کے اوپر بڑے سارے مسائل ہوں گے. میں ایک اور آخری اس میں بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک اسلامی ٹیکس بھی ہوتا ہے, ٹیکس یا کہیں یا اس کو ایک جس طرح زکوٰۃ عشر کا نظام ہے. عشر جو ہے وہ بارانی اور نہری زمینوں پہ 10 اور 20% جو وہ ہوتا ہے, اور وہ کسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ اس کو وہ دینا ہوتا ہے. تو کیا وہ جو عشر ہے وہ گورنمنٹ اس کو وصول کرتی ہے یا کسان خود دے رہے ہوتے ہیں؟ کسان خود دے رہے ہوتے ہیں, گورنمنٹ ہی وصول کرتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ تو انڈیویجول اپنا والنٹیرلی اس کو جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے نا. اب یہاں پہ ایک قانون بن گیا ہے. اس قانون کے اندر ابھی یہ رولز بنیں گے تو پورا ڈیفائن کریں گے کس طرح سے اس کی کلیکشن جو ہے وہ ہونی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, یہ ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے یہ بیسیکلی صوبوں کی آمدن ہے. صوبوں نے 3 ٹیکسز ہیں جہاں پہ میجر ٹیکسز صوبوں کے پاس جو ہیں. ایک ہے جی ایس ٹی آن سروسز, ایک ہے پراپرٹی کا ٹیکس, اور تیسرا یہ ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اور ایکسائز اس کے علاوہ بھی ہے, جو کہ وہ گاڑیوں کے اوپر جو ہے اس کا جو ٹوکن ٹیکس ہے اور جو وہ بھی وہ لیتے ہیں, اور جو گاڑیوں کی رجسٹریشن ہے وہ بھی ہے. یہ 3 سے 4 میجر ٹیکسز ہیں. پراپرٹی اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے, جی ایس ٹی آن سروسز بھی امپورٹنٹ ہے. یہ ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے یہ نیا ٹیکس ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنی کلیکشن ہوتی ہے, اس کا کیا میکانزم بنایا جاتا ہے. یہ صوبائی حکومتیں اور جو ہر صوبے کی ریونیو اتھارٹی ہے, فار انسٹنس سندھ کی سندھ ریونیو بورڈ ہے SRB, یہ اس کی ذمہ داری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک کتنی کلیکشن کرتے ہیں. میں ایک آخری بات اس میں اضافہ کر دوں, جو اس کے اوپر ایسٹیمیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ تقریباً 250 سے 300 ارب روپیہ یہ ٹیکس جمع ہونا چاہیے. لیکن شروع میں نہیں سمجھتا کہ 40-50 ارب روپیہ بھی صوبائی حکومتیں جمع کرنے کے قابل ہوں گی. تو یہ صوبائی حکومتیں جمع کریں گی, آہستہ آہستہ اس کو بلڈ اپ کیا جائے گا. فوری طور پہ تو نہیں ہوگا, لیکن IMF کی ایک شرط ماننے کی طرف صوبائی حکومتیں چل پڑی ہیں. سر بس میں اس میں میرا خدشہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیکس ہوگا, اس ٹیکس کے نتیجے میں اگر غذائی قلت بڑھتی ہے, پاکستان غذائی قلت کی اشیاء کی قیمتیں تو بڑھیں گی, اشیاء کی قیمتیں بڑھیں گی, لوگوں میں قوت خرید کم ہوگی. پاکستان میں بچوں اور خواتین میں انیمیا جو ہے, خون کی کمی, وہ بہت بڑا ایشو ہے. ہمارے یہاں غذائی قلت کے نتیجے میں پاکستان کو, جیسے آپ نے پچھلے دنوں سٹوری کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان کو سالانہ 17 ارب ڈالر کا نیوٹریشن انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے کہ 17 ارب ڈالر کی کاسٹ آف انیکشن جو ہے وہ ہے. بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ نہ کرنے کی وجہ سے 3 ارب ڈالر کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے. انیمیا کی وجہ سے 5-6 ارب ڈالر کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے. تو اگر یہ ٹیکس لگتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ فوڈ انسیکیورٹی بڑھتی ہے, تو پاکستان کو وہ جو ٹیکس آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 300-400 ارب روپے مل جائے گا, وہ 300-400 ارب میرا خیال ہے پاکستان کو اس کے نتیجے میں پاکستان کاسٹ جو ہوگی وہ کاسٹ جو ہے وہ کئی 100 ارب ڈالر دینی پڑے گی. میرا خیال ہے ان چیزوں کو ہمارے پالیسی میکرز کو ضرور نظر میں رکھنا چاہیے. ابھی تو بھائی جان 3 سال IMF کے پروگرام کے اندر ہے, 3 سال تو ہم ہل نہیں سکتے. 3 سال کے بعد سوچیں گے کہ پھر یہ فوڈ ڈیفیشنسی کا کیا کرنا ہے. اور اس میں آپ کی ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ کہیں ہم ٹیکس کے چکر میں یہ جو فوڈ کے ہم بیسیکلی نیٹ ایکسپورٹرز ہیں, کافی عرصے تو ہم نیٹ امپورٹر ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم کھانے پینے کی اشیاء پچھلے چند سالوں کے دوران اگر دیکھیں تو 8 سے 10 بلین ڈالرز کی منگواتے ہیں. بالکل تو کہیں یہ 10 بلین ڈالرز 20 بلین ڈالر پہ نہ پہنچ جائے. ہماری دالیں جو ہیں باہر سے آ رہی ہیں, ہمارے جو ہے اسٹیپل فوڈ جو ہے وہ باہر سے آ رہا ہوتا ہے. وہ آپ نے 3 سال کا کہا نا کہ 3 سال تک ہم اس پروگرام کے اندر ہیں, تو اس پہ میرے ذہن میں وہ مصرع یاد آ گیا مجھے کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. 3 سال تک پتہ نہیں ہم بچتے ہیں نہیں بچتے, اللہ خیر کرے. اسی کے ساتھ میرا خیال ہے جی آپ اجازت چاہتے ہیں آپ ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ہیں, اور اس کے اوپر جو ہم نے پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے, آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو سنیے
آپ میکسیمم لوگوں سے اس کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کی شیئرنگ کیجئے اور کمنٹس بھی دیجئے. تو اجازت دیجئے، اللہ حافظ.